پاکستان میں سیاسی جماعتیں اپنی روایتی طرز سیاست سے جانی جاتی ہیں اور ان سیاسی جماعتوں نے پاکستان کو کوئی بھی ایسا منصوبہ نہیں دیا جو کہ لانگ ٹرم ہو اور اس سے عوام کا ہمیشہ فائدہ ہو، تو ہر حکومت میں آنے والی سیاسی جماعت صرف اور صرف اپنا فائدہ دیکھتی ہے۔ پیپلز پارٹی پاکستان کی پرانی اور روایتی جماعت ہے اور ہر دفعہ جب الیکشن ہوتے ہیں اور میڈیا پر آ کر اپنا واویلا مچانا شروع کر دیتی ہے، جبکہ عملی سیاست کے میدان میں اگر ان کو دیکھا جائے تو انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کو قابل ذکر سمجھا جائے۔ اس وقت پیپلز پارٹی میڈیا پر آ کر واویلا مچا کر ہمدردیاں سمیٹنے کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت میدان میں نہیں ہے، تو اس طرح کی باتیں کرنے سے ان کو ملکی سطح پر سیاست میں جگہ مل جائے گی۔ اگر پیپلز پارٹی کے سیاستدانوں کے بیانات سنیں تو ان کے بیانات کسی نہ کسی خوف کو ظاہر کر رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو نہ جانے کیوں لگتا ہے کہ انہیں آئندہ عام انتخابات کے بعد حکومت میں حصہ نہیں ملے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، لیکن پھر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر قیادت کو کسی انجانی چیز کا خوف ضرور ہے، اور اس خوف کا اظہار وہ ہر روز کرتے ہیں۔ کبھی آصف علی زرداری، کبھی بلاول بھٹو زرداری، کبھی فیصل کریم کنڈی، کبھی سید یوسف رضا گیلانی اور کبھی کوئی اور نمایاں سیاستدان اس حوالے سے بات چیت کرتا ہے۔ اب سید خورشید شاہ نے بھی خدشات کا اظہار کر دیا ہے۔ سید خورشید شاہ کہتے ہیں کہ ہر سیاسی جماعت کی خواہش ہوتی ہے کہ وزیر اعظم اس کا ہو، لیکن اگر کسی کو زبردستی اقتدار پر بٹھایا گیا تو اس سے ملک کا نقصان ہوگا۔ کچھ حد تک ان کی بات ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی پروگریس ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ واویلا خوامخواہ کا واویلا لگتا ہے۔ سیاسی جماعتوں کا استحقاق ہے کہ وہ اتحاد کریں یا الگ الگ الیکشن لڑیں، لیکن کسی کو زور زبردستی لایا گیا تو حکومت نہیں چلے گی۔ دنیا بھر میں ووٹ ڈالتے وقت کسی کی مداخلت نہیں ہوتی۔ پیپلز پارٹی الزام تراشی کی سیاست کرتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی والے ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ انہیں ایک خوف تو لاحق ہے، لیکن کیا پیپلز پارٹی کی قیادت عام آدمی کو بتا سکتی ہے کہ انہوں نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا کیا حل کر دیا ہے؟ انہوں نے پاکستان اسٹیل مل کو اپنی سیاست کی بھیڑ چڑھا دیا ہے۔ انہوں نے دوسروں کو تانا دینا تو آتا ہے، لیکن دل پر ہاتھ رکھیں اور بتائیں کہ بالخصوص گزشتہ 15 برس کے دوران انہوں نے سندھ کے لوگوں کے ساتھ انصاف کیا ہے؟ کیا وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ جب سے وہ سندھ پر حکومت کر رہے ہیں اس عرصے میں سندھ کے لوگوں کو زندگی کی بنیادی ضروریات کی فراہمی کے لیے جو کام ہونا چاہیے تھا وہ ہوا، یا پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ کے غریب لوگوں کا استحصال بھی کیا ہے؟ کہنے کو تو بہت سی باتیں ہیں، یہ جیل جانا کسی سیاستدان کا کریڈٹ یا باعث فخر نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی اس حوالے سے معصوم اور سادہ لوگ پاکستانیوں کے جذبات سے کھیلتی ہے۔ یہاں کون ملکی سلامتی کے لیے جیل گیا ہے؟ سب پر بدعنوانی یا اس طرح کے دیگر الزامات لگے ہیں، کہیں درست کہیں غلط، لیکن کچھ نہ کچھ تو ضرور ایسا ہوتا ہے کہ عام آدمی زندگی کی بنیادی سہولیات سے محروم رہتا ہے، لیکن سیاستدانوں کے اثاثے بڑھتے رہ رہے ہیں۔ ایسا شفافیت میں تو ممکن نہیں، اگر نظام میں شفافیت ہو تو پھر ترقی کے ثمرات نچلی سطح تک پہنچے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ سندھ کے حوالے سے بات کی جائے تو یہاں معاملات اور بھی زیادہ خراب ہیں۔ اس لیے شاہ صاحب کو دوسروں کو تانے دینے کی بجائے اپنی جماعت کی کارروائیوں اور کارکردگی پر توجہ دینی چاہیے۔ اگر انہوں نے موٹر ویز بنائی ہے تو آپ بھی کچھ بنا دیں۔ آپ کو کس سے روکا ہے؟ کیا موٹر ویز سے اس ملک اور ملک کے لوگوں کو فائدہ نہیں ہوا؟ آپ بھی ایسا بڑا منصوبہ شروع کریں اور ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار کی سیاست کی بجائے عوام کی خدمت کی سیاست شروع کرے؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ الزامات کی بجائے حقیقت کی دنیا میں آئے اور عام آدمی کی مشکلات کم کرنے کے لیے کردار ادا کریں؟ یہ ممکن ہے کہ آپ کی جماعتوں کو حصہ ضرور ملے، البتہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ماضی کی طرح حصہ آپ کی خواہش کا مطابق نہ ملے، لیکن حصہ ضرور ملے گا۔ پیپلز پارٹی کو ڈر یہ ہے کہ اس کی سندھ کے ساتھ ختم ہو جائے گی، کیونکہ پنجاب میں تو اس کی سیاست ہی نہیں ہے۔ وہ ایسا واویلا مچا کر پنجاب میں بھی اپنا وجود کسی نہ کسی طریقے سے برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ کپتان نے اپنی سیاست کے ذریعے ان کو اتنا بے نقاب کیا تھا کہ پنجاب اور دوسرے صوبوں سے ان کو بوریا بستر لپیٹنا پڑا۔ کپتان نے ان کو ہر جگہ پر آئینہ دکھایا، جس کی وجہ سے ان کا وجود ہی نہ ہونے کے برابر ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی صرف اور صرف سندھ کارڈ کھیلتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ سندھ میں موجود ساری نشستیں ان کی ہوں، تاکہ وہ اپنا سیاسی قد برقرار رکھ سکیں اور ایک پریشر گروپ کے طور پر وہ سیاست کو اپنی مرضی کے ذریعے سے چلا سکیں۔ پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی وجود نہیں اور پی 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 کی قیادت اس حقیقت سے واقف ہے، لیکن انہوں نے پنجاب میں واپسی کے لیے کچھ کیا ہے؟ اس کا جواب نفی میں ہے۔ وہ سندھ تک محدود ہوئے ہیں اور ملک بھر میں اپنا اثر بڑھانے کے لیے بیانات کے بجائے عام آدمی کی خدمت کریں، ان کے مسائل حل کریں، اور یہ سلسلہ وہ سب سے بہتر انداز میں سندھ سے شروع کر سکتے ہیں۔ کیا وہ یہ کر سکتے ہیں؟ پیپلز پارٹی نہیں کر سکتی۔ ساری پرانی سیاسی جماعتیں وہ یہ سب نہیں کریں گی۔ ان کا صرف اور صرف مقصد عوام کو بیوقوف بنانا ہے، اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ جیسی جماعتوں کا واویلا صرف اور صرف اپنی سیٹیں حاصل کرنے کے لیے عوامی سیاست صرف کپتان نے کی ہے، اور کپتان سارے پاکستان میں یکساں مقبول ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ کپتان کو اور کپتان کی جماعت کو سیاست میں حصہ لینے دیا جائے، تاکہ یہ جو پرانے اور روایتی سیاستدان ہیں ان سے ہماری جان چھوٹ سکے۔